بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا ایک اردو ناول پاور سکواڈ، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی دوسری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ والٹو ہوٹل رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ مینیجر فریڈرک سے بات کراؤ، میں اس کا دوست میجر وکٹر بول رہا ہوں۔ میجر وکٹر نے کہا، یس سر، ہولڈ آن کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی میجر وکٹر نے فون میں موجود لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ فریڈرک اور اس کے درمیان ہونے والی بات چیت کو کیپٹن کرسٹان بھی سن لے۔ فریڈرک بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی، میجر وکٹر بول رہا ہوں فریڈرک۔ میجر وکٹر نے اس بار قدرے بے تکلفانہ لہجے میں کہا، او میجر وکٹر، تم کہاں غائب ہو گئے ہو؟ بڑا عرصہ ہو گیا ہے، تم سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ کیا باہر چلے گئے تھے؟ دوسری طرف سے بھی انتہائی بے تکلفانہ لہجے میں کہا گیا، اور سامنے بیٹھے ہوئے کیپٹن کرسٹان کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ میجر وکٹر کے والٹو ہوٹل کے مینیجر سے اس قسم کے انتہائی بے تکلفانہ تعلقات ہوں گے۔ میں اسرائیل سے باہر گیا ہوا تھا، اب واپس آیا ہوں تو میں نے سوچا کہ تم سے بات کر لی جائے، میجر وکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بات کرنے کا کیا فائدہ، آ جاؤ، فریڈرک نے کہا۔ ابھی نہیں، کیونکہ میں ایک انتہائی کام میں مصروف ہوں، اور یہ اہم کام ایسا ہے کہ اس پر اسرائیل کی سلامتی کا دار و مدار ہے، میجر وکٹر نے کہا۔ او اچھا، تو پھر میرے لائق کوئی خدمت؟ فریڈرک نے کہا۔ مجھے معلوم ہے فریڈرک کہ تم انتہائی محب الوطن آدمی ہو، لیکن مجھے جب یہ اطلاع ملی کہ تمہارے رابطے اسرائیل دشمنوں سے ہیں تو یقین جانو مجھے دلی صدمہ ہوا ہے، میجر وکٹر نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو، میرے رابطے اسرائیل دشمنوں سے؟ حیرت ہے کہ تم مجھے اچھی طرح جاننے کے باوجود مجھ پر اس قسم کا الزام لگا رہے ہو۔ ویری بیڈ، فریڈرک نے اس بار قدرے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ میں نے بھی پہلے اس بات پر یقین نہ کیا تھا، لیکن پھر جب ایک اہم ثبوت میرے سامنے لایا گیا تو مجھے یقین کرنا پڑا، اور میں نے تمہیں فون بھی اسی لیے کیا ہے کہ اگر ایسا تم نادانستگی میں کر رہے ہو تو بہتر ہے کہ مہلت ختم ہونے سے پہلے سنبھل جاؤ، میجر وکٹر نے کہا۔ اس کا لہجہ سرد ہو گیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو، کیسا ثبوت؟ فریڈرک نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسلحے کا ایک فلسطینی سمگلر ہے جس کا نام یعقوب ہیفی بتایا جاتا ہے، اس کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ والٹو اس کا خاص اڈا ہے، جبکہ والٹو کے طویل عرصے سے مینیجر تم ہو۔ یعقوب ہیفی کی ایک تصویر میرے سامنے پڑی ہے جس میں اسے والٹو سے نکلتے دکھایا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے واقعی ایسے لوگوں سے خفیہ تعلقات ہیں، میجر وکٹر نے کہا۔ یعقوب ہیفی، اسلحے کا سمگلر؟ نہیں میجر وکٹر، اس نام کا کوئی آدمی میرا واقف نہیں ہے۔ اس کا حلیہ کیا ہے؟ فریڈرک نے کہا تو میجر وکٹر نے تصویر کو دیکھتے ہوئے حلیہ بتانا شروع کر دیا۔ نہیں میجر وکٹر، تمہیں غلط اطلاع ملی ہے، میں اس حلیے کے کسی بھی آدمی سے واقف نہیں ہوں۔ ویسے والٹو ہوٹل ہے، یہاں ہزاروں لاکھوں افراد آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن میری واقفیت اس یعقوب ہیفی سے قطعاً نہیں ہے، فریڈرک نے قطعی اور دو ٹوک لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اس کا تعلق فلسطینی تنظیم ریڈ ایگل سے بتایا جاتا ہے، میجر وکٹر نے کہا۔ ریڈ ایگل؟ او ایک منٹ، مجھے یاد کرنے دو کہ میں نے یہ نام کہاں سنا تھا۔ مجھے یاد آ گیا، کئی سال قبل میری ایک آدمی سے ملاقات کرائی گئی تھی، اس کا نام سردار طلحہ تھا، اور مجھے بتایا گیا تھا کہ سردار طلحہ ریڈ ایگل کا اہم آدمی ہے، اور یہ سردار طلحہ والٹو ہوٹل کا ایک مکمل پورشن مستقل بنیادوں پر اس انداز میں الاٹ کرانا چاہتا تھا کہ وہاں اس کے آدمیوں کے علاوہ اور کسی کا عمل دخل نہ ہو، لیکن میں نے انکار کر دیا اور بات ختم ہو گئی۔ پھر جو پورشن سردار طلحہ حاصل کرنا چاہتا تھا وہ میں نے ایگل سپورٹس کلب والوں کو دے دیا، اور اب بھی اس پورشن میں ایگل سپورٹس کلب قائم ہے، اور وہاں سپورٹس کے سلسلے میں سیمینار، میٹنگز اور اس ٹائپ کے دوسرے کام ہوتے رہتے ہیں، فریڈرک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
تو میجر وکٹر کی آنکھوں میں بے اختیار چمک ابھر آئی۔ ایگل سپورٹس کلب کا سربراہ کون ہے؟ میجر وکٹر نے پوچھا۔ ڈان کلارک اس کا سربراہ اور مالک ہے، انتہائی کٹر یہودی ہے، ایکریمیا سے یہاں شفٹ ہوا ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، کیا اس سپورٹس کلب میں فلسطینیوں کی آمد و رفت بھی ہے؟ میجر وکٹر نے کہا، ہو سکتا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کیونکہ میں نے کبھی اس میں دلچسپی نہیں لی۔ فریڈرک نے جواب دیا، اوکے، شکریہ، اب میرا دل تمہاری طرف سے صاف ہو گیا ہے، اس لیے جلد ہی ملاقات ہوگی، گڈ بائے۔ میجر وکٹر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا تمہیں اس ایگل سپورٹس کلب کے بارے میں معلوم ہے؟ میجر وکٹر نے کیپٹن کرسٹان سے مخاطب ہو کر کہا، یس سر، لیکن میں نے اس پر توجہ نہیں دی تھی۔ کیپٹن کرسٹان نے جواب دیا، تم وہاں اس یعقوب ہیفی کے بارے میں معلوم کرو، ضرور کوئی نہ کوئی کلو مل جائے گا، اور یہ سن لو کہ یہ کام جلد از جلد ہو جانا چاہیے، کیونکہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا اگر فوری طور پر سراغ نہ لگایا گیا تو ہم سب کا کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے۔ میجر وکٹر نے کہا، یس سر، میں کام کی رفتار تیز کر دیتا ہوں۔ کیپٹن کرسٹان نے اٹھتے ہوئے کہا، اور میجر وکٹر کے اسبات میں سر ہلانے پر اس نے اٹھ کر سلوٹ مارا اور واپس مڑ گیا۔ اس کے باہر جانے کے بعد میجر وکٹر نے میز کے کنارے پر لگا ہوا بٹن پریس کر کے دروازے کو دوبارہ لاک کر دیا، اور پھر فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے 2 بٹن پریس کر دیے۔ یس سر، دوسری طرف سے اس کے پی اے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، ڈائریکٹر جنرل منی ایٹمی بجلی گھر سے میری بات کرواؤ۔ میجر وکٹر نے کہا، اور دوسری طرف سے کوئی بات سنے بغیر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، میجر وکٹر نے کہا، بات کیجئے جناب۔ دوسری طرف سے اس کے پی اے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، چیف آف پاور اسکواڈ میجر وکٹر سپیکنگ۔ میجر وکٹر نے اس بار خاصے سخت لہجے میں کہا، یس سر، میں جانسن بول رہا ہوں، ڈائریکٹر جنرل منی ایٹمی بجلی گھر آمان۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا گیا، آپ کا سیکیورٹی انچارج کون ہے؟ میجر وکٹر نے پوچھا۔ جناب، چیف سیکیورٹی آفیسر سٹینلے ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، سیکیورٹی میں کتنے افراد ہیں؟ میجر وکٹر نے پوچھا۔ 20 افراد پر مشتمل سیکیورٹی ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، آپ کو پرائم منسٹر صاحب نے کیا ہدایات دی ہیں؟ میجر وکٹر نے پوچھا۔ انہوں نے حکم دیا ہے کہ آپ کی ہدایات پر عمل کیا جائے، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ دوسری طرف سے کہا گیا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے اس ایٹمی بجلی گھر کی اصل اہمیت کیا ہے؟ میجر وکٹر نے کہا، یس سر، لیکن میں یہ بات زبان پر نہیں لا سکتا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، گڈ، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بہرحال اس خصوصی اہمیت کے سلسلے میں ہی کام ہو رہا ہے۔ چند دشمن ایجنٹ اس خصوصی اہمیت کے حامل پروجیکٹ کو تباہ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، اس لیے پرائم منسٹر صاحب نے حکم دیا ہے کہ آپ کے ادارے کی سیکیورٹی ہم سنبھال لیں۔ اس لیے آپ ایسا کریں کہ چیف سیکیورٹی آفیسر اور ان کے عملے کے تمام افراد کو تفصیل بتائے بغیر 2 ماہ کی رخصت پر بھجوا دیں۔ ان کی جگہ میرے آدمی لے لیں گے۔ میرا آدمی کیپٹن سٹاگر چیف سیکیورٹی آفیسر ہوگا، وہ کل صبح آپ سے ملاقات کرے گا۔ باقی انتظامات آپ نے خود کرنے ہیں، میجر وکٹر نے کہا۔ یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو میجر وکٹر نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھا، اور پھر انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے یکے بعد دیگرے کئی بٹن پریس کر دیے۔ فرانزے بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، فرانزے، کیپٹن سٹاگر کو میرے آفس میں فوراً بھجوا دو، میجر وکٹر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تو میجر وکٹر نے میز کے کنارے پر موجود بٹن پریس کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا اور ایک درمیانے قد اور دبلے پتلے جسم کا مالک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کا لمبوترا چہرہ اور ہتھوڑے جیسی ٹھوڑی اس کے ظالم صفاق اور مکار ہونے کی نشاندہی کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سانپ کی آنکھوں جیسی تیز چمک تھی۔ سر کے بال چھوٹے لیکن اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ یہ کیپٹن سٹاگر تھا، انتہائی تیز اور فعال ایجنٹ، جس کی صلاحیتوں کی پوری ملٹری سیکرٹ سروس گن گاتی تھی۔ ملٹری سیکرٹ سروس میں رہتے ہوئے اس نے بے شمار کارنامے سر انجام دیے تھے، اس لیے میجر وکٹر اسے خصوصی طور پر وہاں سے پاور سکواڈ میں لایا تھا، اور اس وقت وہ پاور سکواڈ کے ایکشن سیکشن کا انچارج تھا۔ کیپٹن سٹاگر نے اندر داخل ہو کر سلوٹ کیا۔ بیٹھو کیپٹن سٹاگر،
میجر وکٹر نے کہا یس سر، تھینک یو سر، کیپٹن سٹاگر نے کہا اور میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ کیپٹن سٹاگر، تمہیں معلوم ہے کہ پاور اسکواڈ کیوں وجود میں آئی ہے؟ میجر وکٹر نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا یس سر، پاکیشیائی ایجنٹوں کو ٹریس کر کے ان کا خاتمہ کرنے کے لیے، کیپٹن سٹاگر نے جواب دیتے ہوئے کہا گڈ، اور اب یہ سن لو کہ ان پاکیشیائی ایجنٹوں کا ٹارگٹ اسرائیل کی انتہائی اہم دفاعی لیبارٹری ہے جسے ایرو میزائل لیبارٹری کہا جاتا ہے۔ یہ لیبارٹری انتہائی خفیہ ہے اور سوائے چند خاص لوگوں کے اور کسی کو اس کے محل وقوع کا علم نہیں ہے، اور ان چند خاص لوگوں میں اب تم بھی شامل ہو رہے ہو۔ میجر وکٹر نے کہا میں اس بات کا خیال رکھوں گا کہ یہ ٹاپ سیکرٹ ہی رہے، کیپٹن سٹاگر نے جواب دیا۔ گڈ، تو سنو، آمان شہر کے قریب ایک چھوٹا سا ایٹمی بجلی گھر ہے جسے آمان منی ایٹمی بجلی گھر کہا جاتا ہے۔ بظاہر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ اس جیسے بے شمار منی ایٹمی بجلی گھر اسرائیل میں کام کر رہے ہیں، لیکن اس کی اصل اہمیت یہ ہے کہ اس کے نیچے ایرو میزائل لیبارٹری ہے، میجر وکٹر نے کہا۔ یس سر، کیپٹن سٹاگر نے جواب دیا، اور چونکہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا ٹارگٹ یہ لیبارٹری ہے، اس لیے ان لوگوں نے لامحالہ پہلے اس منی ایٹمی بجلی گھر پر ریڈ کرنا ہے۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس ایٹمی بجلی گھر کی سیکیورٹی تمہیں اور تمہارے سیکشن کے سپرد کر دی جائے، تاکہ اگر یہ دشمن وہاں پہنچیں تو وہاں تم جیسی صلاحیتوں کا حامل آدمی پہلے سے موجود ہو۔ میجر وکٹر نے کہا میں آپ کے اعتماد پر ہر لحاظ سے پورا اتروں گا باس، کیپٹن سٹاگر نے جواب دیا۔ اس ایٹمی بجلی گھر کا ڈائریکٹر جنرل جانسن ہے، اس سے میری بات ہوئی ہے، وہاں موجود سیکیورٹی کے تمام افراد کو 2 ماہ کے لیے جبری رخصت پر بھیج دیا جائے گا۔ تم نے کل صبح جا کر اس ڈائریکٹر جنرل سے ملنا ہے اور پھر اپنے سیکشن کو وہاں لے جا کر سیکیورٹی میں شامل کرنا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ بظاہر تمہاری کوئی ایسی سرگرمی سامنے نہ آئے جس سے کسی کو اصل بات کا اندازہ ہو جائے کہ یہاں کوئی خاص پروجیکٹ کام کر رہا ہے۔ تم نے معمول کے مطابق کام کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ در پردہ تم نے انتہائی ہوشیار اور چوکنا رہنا ہے، اور کسی بھی مشکوک معاملے کی رپورٹ فوراً مجھے دینی ہے، میجر وکٹر نے کہا۔ یس سر، کیپٹن سٹاگر نے جواب دیا۔ اوکے، اب تم جا سکتے ہو، میجر وکٹر نے کہا تو کیپٹن سٹاگر اٹھا اور فوجی انداز میں سلوٹ مارا اور پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، میجر وکٹر نے کہا، کیپٹن کرسٹان کی کال ہے باس۔ دوسری طرف سے اس کے پی اے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ اوہ، بات کراؤ، میجر وکٹر نے چونک کر کہا، کیونکہ کیپٹن کرسٹان کو آفس سے گئے ہوئے زیادہ وقت نہ گزرا تھا اور اتنی جلدی اس کی کال آنے کا مطلب تھا کہ اس نے کوئی اہم بات کا پتہ چلا لیا ہے۔ کیپٹن کرسٹان بول رہا ہوں باس۔ چند لمحوں بعد کیپٹن کرسٹان کی انتہائی پرجوش آواز سنائی دی تو میجر وکٹر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ رینگ گئی، جیسے وہ اپنے اندازے پر مسرت کا اظہار کر رہا ہو۔ کیا بات ہے کیپٹن کرسٹان، کیوں کال کی ہے؟ میجر وکٹر نے کہا۔ باس، میں نے یعقوب ہیفی کا سراغ لگا لیا ہے، دوسری طرف سے پرجوش لہجے میں کہا گیا۔ اچھا، کیسے؟ کیا تفصیل ہے؟ میجر وکٹر نے بھی پرجوش لہجے میں کہا۔ باس، یعقوب ہیفی ایگل سپورٹس کلب کے سربراہ ڈان کلارک کا دوسرا روپ ہے، کیپٹن کرسٹان نے کہا تو میجر وکٹر بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی؟ کیا وہ اصل روپ میں کام کر رہا ہے؟ میجر وکٹر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نو سر، اس نے حلیہ بدلا ہوا ہے، لیکن اس کی ایک خاص نشانی اس کے دائیں ہاتھ کا معمولی سا کٹا ہوا انگوٹھا ہے، اور یہ مخصوص نشانی اس ڈان کلارک کی بھی ہے اور قد و قامت بھی ایک ہی ہے، کیپٹن کرسٹان نے جواب دیا۔ کیا تمہاری اس سے ملاقات ہوئی ہے؟ میجر وکٹر نے پوچھا۔ نو سر، ویسے ملاقات ہونے والی ہے، میں کلب سے ہی بول رہا ہوں، وہ آنے والا ہے۔ آپ اگر آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ اس بارے میں حتمی کارروائی کی جا سکے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، میں خود آ رہا ہوں، یہ واقعی انتہائی اہم معاملہ ہے، میجر وکٹر نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا عقبی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر انتہائی جوش کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے
اس کا چہرہ بتا رہا تھا جیسے اسے یقین ہو کہ اس کلو کے بعد وہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو ٹریس کر لینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ عمران ریڈ ایگل کے خفیہ ہسپتال میں اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر عمران نے آنکھیں کھول دیں اور دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ کمرے میں شیخ سالم کا نمائندہ خصوصی یعقوب حیفی داخل ہو رہا تھا۔ یہ ریڈ ایگل کے اسپیشل سیکشن کا انچارج تھا اور اس نے اپنے گروپ کی مدد سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو شدید زخمی حالت میں گوام پہاڑی کے قریب سے اٹھایا تھا اور اس خفیہ ہسپتال میں پہنچایا تھا، جس کی وجہ سے عمران اور اس کے ساتھیوں کی جانیں بچ گئی تھیں۔ اور پھر عمران نے سب سے کم زخمی صالحہ کو یعقوب حیفی کے ساتھ واپس گوام پہاڑی پر ڈی چارجر کے ساتھ بھیجا تھا، کیونکہ ان کا ٹارگٹ ایرو میزائل لیبارٹری کی تباہی تھا جو گوام پہاڑی کے نیچے بنائی گئی تھی اور اسرائیل کی معروف ایجنسی جیوس چینل اس کی حفاظت کر رہی تھی۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے پہلے جیوس چینل کا ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا اور جیوس چینل کے انتظامی انچارج اور معروف سیکرٹ ایجنٹ کلیسر کا خاتمہ کر دیا تھا، جبکہ جیوس چینل کا چیئرمین لارڈ بوفمین تھا اور کلیسر کی ہلاکت اور جیوس چینل کے ہیڈ کوارٹر کی تباہی کے بعد لارڈ بوفمین نے یورپ کے انتہائی معروف سیکرٹ ایجنٹ کرنل کارٹر کو، جو بلیک ہاک کے نام سے معروف تھا، بلوا کر کلیسر کے بجائے جیوس چینل کا انچارج بنا دیا تھا۔ اور چونکہ سب کو معلوم تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی ایرو میزائل لیبارٹری تباہ کرنے کی غرض سے گوام پہاڑی پر حملہ کریں گے، جہاں بظاہر ایئر فورس کا آپریشنل سپاٹ بنایا گیا تھا، اس لیے بلیک ہاک نے گوام پہاڑی کو ہی اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا ہوا تھا۔ اس کا پورا گروپ اس کے ساتھ تھا اور اس نے ایئر فورس کے آدمیوں کو واپس بھیج کر پوری گوام پہاڑی پر قبضہ کر رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے وہاں ایسے حفاظتی سائنسی انتظامات کیے تھے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا اس پہاڑی میں داخل ہونا ہی ناممکن لگتا تھا، لیکن عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ آخرکار اس پہاڑی میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا، لیکن بلیک ہاک نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو مخصوص سائنسی حفاظتی انتظامات کی وجہ سے گرفتار کر کے ایک عمارت میں نہ صرف قید کروا دیا بلکہ اس نے انہیں اس انداز میں زنجیروں میں جکڑ دیا کہ وہ معمولی سی حرکت کرنے کے قابل بھی نہ رہے تھے۔ لیکن عمران نے اپنی مخصوص صلاحیتوں کی بنا پر نہ صرف ان زنجیروں سے رہائی حاصل کر لی تھی بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی ہوش میں لا کر ان زنجیروں سے آزاد کروا لیا تھا، اور پھر یہ سب مل کر بلیک ہاک کے مقابلے پر اترے، اور پھر انتہائی خوفناک لڑائی کے بعد وہ سب شدید زخمی ہو کر بہرحال اس پہاڑی سے باہر آ جانے میں کامیاب ہو گئے اور بلیک ہاک اور اس کا پورا گروپ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ لیکن چونکہ ایرو میزائل لیبارٹری پہاڑی کے نیچے اس قدر خفیہ بنائی گئی تھی کہ اس کا راستہ کسی کو بھی معلوم نہ تھا، حتیٰ کہ بلیک ہاک بھی اس سے واقف نہیں تھا، اس لیے عمران نے اس لیبارٹری کو تباہ کرنے کے لیے پوری گوام پہاڑی کو ہی اڑانے کی پلاننگ کی تھی، اور اس کے لیے اس نے گوام پہاڑی پر موجود بہت بڑے اسلحہ ہال میں ایک انتہائی طاقتور بم کو چارج کر کے چھپا دیا تھا، اور پھر ہسپتال پہنچ کر جب اسے ہوش آیا تو اس نے صالحہ کو یعقوب حیفی کے ساتھ ڈی چارجر دے کر گوام پہاڑی کے قریب بھجوایا تاکہ صالحہ اس بم کو ری چارج کر کے اسلحہ خانے کو اڑا دے۔ اس طرح پوری گوام پہاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایرو میزائل لیبارٹری کا بھی تباہ ہو جانا لازمی تھا۔ اور پھر واپسی پر صالحہ اور یعقوب حیفی نے جب رپورٹ دی کہ ڈی چارجر آن ہوتے ہی پوری گوام پہاڑی انتہائی خوفناک دھماکوں سے تباہ ہو گئی ہے، تو عمران نے اطمینان کا طویل سانس لیا، کیونکہ اس طرح وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے۔ البتہ کنفرمیشن کے لیے اس نے شیخ سالم کے ذمہ لگایا تھا کہ وہ اسے لیبارٹری کی تباہی کے بارے میں رپورٹ بھجوائے، اور اب یعقوب حیفی کی آمد ظاہر ہے اس کے ہی سلسلے میں تھی۔ لیکن عمران یعقوب حیفی کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیا بات ہے یعقوب حیفی، تمہارے چہرے پر قدرے مایوسی اور الجھن کے تاثرات ہیں، کیا ہوا ہے؟ عمران نے یعقوب حیفی کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، عمران صاحب، گوام پہاڑی تو مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، لیکن اس کے نیچے ایرو میزائل لیبارٹری موجود ہی نہ تھی، یہ سب دھوکہ تھا۔ یعقوب حیفی نے بیڈ کے ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو عمران کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔
کیا کہہ رہے ہو؟ یہ بات تو حتمی تھی کہ گوام پہاڑی کے نیچے ہی ایرو میزائل لیبارٹری تھی۔ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں عمران صاحب، ایسا نہیں ہے، میں نے پوری انکوائری کر لی ہے۔ ویسے بھی اس تباہی کے بعد ایسی کسی لیبارٹری کا ملبہ سامنے نہیں آیا۔ حالانکہ تباہی اس قدر خوفناک تھی کہ پہاڑی تو ایک طرف، نیچے گہرائی میں پانی تک باہر ابل پڑا ہے۔ یعقوب حیفی نے جواب دیا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارا مشن مکمل نہیں ہوا۔ ویسے حیرت ہے کہ اب اسرائیلی حکام اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ ایسا پروپیگنڈا کر سکیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، میں نے چیف شیخ سالم کو بھی رپورٹ دی ہے، انہوں نے بھی اس پر آپ کی طرح حیرت کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ جلد ہی اس کا درست محل وقوع تلاش کر کے آپ کو رپورٹ دیں گے۔ یعقوب حیفی نے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ اتنی آسانی سے معلوم نہ ہو سکے گا، ورنہ بہت پہلے معلوم ہو جاتا۔ البتہ اب جیوس چینل کے چیف لارڈ بوف مین کو کور کرنا پڑے گا، اسے یقیناً اس بارے میں معلوم ہوگا، عمران نے کہا۔ لیکن آپ اور آپ کے ساتھی تو شدید زخمی ہیں، یعقوب حیفی نے کہا۔ صرف دل پر لگنے والے زخم نہیں بھرا کرتے، باقی سب زخم بھر جاتے ہیں۔ بہرحال تمہارا اور تمہارے چیف کا بے حد شکریہ۔ البتہ ڈاکٹر آفاقی سے ضرور کہہ دیں کہ وہ مجھے میرے ساتھیوں تک پہنچا دیں، کیونکہ اب ہم نے آئندہ کی پلاننگ کرنی ہے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، یعقوب حیفی نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد عمران کے بیڈ کو اس کمرے سے نکال کر ایک بڑے ہال میں پہنچا دیا گیا جہاں عمران کے باقی ساتھی موجود تھے۔ انہیں بھی جب عمران کی زبانی معلوم ہوا کہ گوام پہاڑی کی تباہی کے باوجود ایرو میزائل لیبارٹری تباہ نہیں ہوئی، تو ان سب کے چہروں پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے۔ ان کے چہروں پر ابھر آنے والے تاثرات سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے انہیں اس خبر سے شدید دھچکا پہنچا ہو۔ ہم تو خوش ہو رہے تھے کہ صالحہ نے جا کر مشن مکمل کر دیا ہے، لیکن اب تم کہہ رہے ہو کہ وہاں سرے سے لیبارٹری ہی موجود نہ تھی، جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم اس طرح دھوکہ کھا گئے ہوں، صفدر نے کہا۔ اب لگتا ہے کہ اسرائیلی حکام بالغ ہوتے جا رہے ہیں، اب انہیں سلیقہ آ گیا ہے کہ ہمیں کس طرح ڈاج دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال پریشان ہونے یا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری فیلڈ میں ایسا ہوتا رہتا ہے، شکاری شکار تلاش کرتے رہتے ہیں اور شکار شکاری سے بچنے کے لیے مختلف پناہ گاہیں ڈھونڈتا رہتا ہے۔ اصل بات لگن اور جذبے کی ہوتی ہے، اگر جذبہ اور لگن موجود ہو تو پھر ناکامی کو کامیابی میں بدلا جا سکتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا قول ہے کہ اگر کسی شخص کا بازو ٹوٹا ہوا ہو لیکن اس میں جذبہ اور لگن ہو تو وہ ٹوٹے ہوئے بازو کے باوجود بھی کام کر لیتا ہے، لیکن اگر کسی کا دل ٹوٹ جائے تو پھر بازو سلامت ہونے کے باوجود کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ ہم کامیابی حاصل کر لیں گے۔ عمران نے ان سب کے چہروں پر ابھر آنے والے تاثرات کو دیکھتے ہوئے کہا تو واقعی ان سب کے چہروں کے تاثرات یکلخت بدل گئے، وہ اب واقعی پرجوش ہو گئے تھے۔ عمران صاحب، اصل بات اب یہ ہے کہ اس لیبارٹری کا صحیح محل وقوع کیسے معلوم کیا جائے، صدیقی نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ لارڈ بوف مین کو یقیناً اس کا علم ہوگا، اس لیے اب لارڈ بوف مین کو کور کیا جائے، پھر ہی اصل لیبارٹری کے محل وقوع کا علم ہو سکے گا، عمران نے کہا۔ ہاں، آپ کا خیال درست ہے، اسے یقیناً اصل لیبارٹری کے محل وقوع کا علم ہوگا، سب نے ہی اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ لیکن ہم سب تو زخمی ہیں، اس لیے فوری طور پر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ گوام پہاڑی کے نیچے سرے سے کوئی لیبارٹری موجود نہیں ہے تو کم از کم اپنی جانوں کو تو اس انداز میں رسک میں نہ ڈالتے، چوہان نے کہا۔ اس انداز میں مت سوچو، یہ منفی سوچ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ گو ہم اپنے اصل مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن ہم نے جس انداز میں گوام پہاڑی پر فائٹ کی ہے اور جس انداز میں وہاں مقابلہ کیا ہے اور پھر جس طرح اس پہاڑی کو تباہ کیا ہے، اس کے اثرات اسرائیلی حکام پر ضرور پڑے ہوں گے، اور یہ بھی ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، جولیا نے کہا تو عمران کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ گڈ شو جولیا، تم نے یہ بات کر کے ثابت کر دیا ہے کہ تمہارے اندر بے پناہ حوصلہ اور ہمت ہے، ویری گڈ، تمہاری بات واقعی درست ہے، اسرائیلی حکام پر یقیناً قیامت ٹوٹ پڑی ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا کے چہرے پر یکلخت انتہائی مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔
آئی ایم سوری مس جولیا، واقعی مجھے اس انداز میں نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ چوہان نے کہا، انسان بعض اوقات نہ چاہنے کے باوجود بھی ایسا ہی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ بہرحال اب ہمیں آئندہ کے لیے کوئی ٹھوس پلاننگ کرنی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اسرائیلی حکام اس طرح زخم کھانے کے بعد چین سے نہ بیٹھے ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی طرح یہ معلوم کر لیا ہو کہ ہم کس فلسطینی تنظیم کی پناہ میں ہیں، اس لیے ہمیں جلد از جلد اس بارے میں کچھ سوچنا چاہیے۔ جولیا نے کہا، اصل مسئلہ اب اس لیبارٹری کے محلے وقوع معلوم کرنے کا ہے، اس کے بعد ہی اس پر کوئی کام کیا جا سکتا ہے۔ صفدر نے کہا، عمران صاحب کی بات درست ہے کہ اس بارے میں لارڈ بوف مین کو لازماً معلوم ہوگا۔ صالحہ نے کہا، لیکن پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کارڈلیس فون تھا۔ چیف کی کال ہے جناب۔ اس نوجوان نے فون عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو عمران نے اس کے ہاتھ سے فون پیس لے کر کانوں سے لگا لیا۔ ہیلو، پرنس بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ پرنس، شیخ سالم بول رہا ہوں۔ یعقوب ہیفی کو اغوا کر لیا گیا ہے اور اغوا کرنے والے ملٹری انٹیلیجنس کے افراد ہیں، اس لیے میں آپ کو فوری طور پر ایسی جگہ شفٹ کرنا چاہتا ہوں جس کا علم یعقوب ہیفی کو بھی نہ ہو، اس لیے آپ برائے مہربانی میرے آدمی کے ساتھ تعاون کریں، باقی باتیں بعد میں ہو جائیں گی، آپ کی فوری شفٹنگ انتہائی ضروری ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے فون آف کر دیا۔ ہم شفٹنگ کے لیے تیار ہیں، عمران نے فون پیس اس نوجوان کے حوالے کرتے ہوئے کہا جو اسے لے کر آیا تھا۔ یس سر، ابھی انتظامات ہو رہے ہیں، آپ تیار رہیں، نوجوان نے کہا اور فون پیس لیے واپس مڑ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ جولیا نے سب سے پہلے بے چین سے لہجے میں پوچھا تو عمران نے اسے یعقوب ہیفی کے اغوا ہونے اور شیخ سالم کی طرف سے ان کی فوری شفٹنگ کے بارے میں بتا دیا۔ او ویری بیڈ، یعقوب ہیفی تک ان کے پہنچ جانے کا مطلب ہے کہ انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ ہم ریڈ ایگل کی پناہ میں ہیں، اور اب اگر ہم انہیں یہاں نہ ملے تو انہوں نے پوری ریڈ ایگل کے خلاف کارروائیاں شروع کر دینی ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اس کے بجائے کسی اور تنظیم کے پاس چلے جائیں۔ جولیا نے کہا، ہم پہلے یہاں سے شفٹ تو ہو جائیں، پھر اس بارے میں بھی سوچیں گے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا اور جولیا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سب کے چہروں پر انتہائی سنجیدگی کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ اتنی بات وہ بھی سمجھتے تھے کہ ریڈ ایگل کے یعقوب ہیفی جیسے آدمی کے اغوا کا مطلب ہے کہ خطرہ ان کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ان سب کو مختلف ایمبولنسوں کے ذریعے وہاں سے نکال لیا گیا اور پھر تقریباً 1 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد انہیں ایک اور ہسپتال میں پہنچا دیا گیا۔ یہ ہسپتال پہلے سے چھوٹا تھا اور کسی عمارت کے تہہ خانے میں بنایا گیا تھا۔ انہیں وہاں پہنچے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک ادھیڑ عمر ڈاکٹر 2 نرسوں سمیت ہال میں داخل ہوا اور اس نے بڑے پیشہ ورانہ انداز میں سب کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ آپ کا نام ڈاکٹر؟ عمران نے ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ڈاکٹر نے چونک کر عمران کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ میرا نام ڈاکٹر یوسف ہے، آپ شاید پرنس ہیں، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس وقت تو آپ کا مریض ہوں، پرنس تو جب تھا تب تھا، عمران نے جواب دیا تو ڈاکٹر یوسف بے اختیار ہنس پڑا۔ چیف نے آپ سب کا خصوصی طور پر خیال رکھنے کا حکم دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پرنس کے احکامات کی مکمل تعمیل کی جائے، اس لیے میں نے پوچھا تھا۔ بہرحال آپ سب حضرات خاصے زخمی ہیں، اس لیے آپ کو کم از کم 1 ہفتہ یہاں رہنا ہوگا، ڈاکٹر یوسف نے کہا اور واپس مڑ گیا، جبکہ نرسوں نے انہیں باری باری مختلف انجیکشن لگانے شروع کر دیے۔ عمران صاحب، میں آپ کی نسبت کم زخمی ہوں، بلکہ اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں، اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں اس لارڈ بوف مین پر کام کروں۔ نرسوں کے باہر جانے کے بعد صالحہ نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن تم اکیلی کیا کر سکو گی؟ ہمیں بہرحال 1 ہفتہ کسی نہ کسی انداز میں گزارنا ہی ہوگا، کیونکہ لارڈ بوف مین نے لارڈ ہاؤس کے سلسلے میں انتہائی سخت انتظامات کر رکھے ہوں گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اس سے کیا ہوتا ہے، انتظامات تو ہر جگہ ہوتے ہیں، اگر ہم ان انتظامات کی پرواہ کرنا شروع کر دیں تو پھر ہم کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ مجھ اکیلی پر اعتماد نہیں کر رہے تو بے شک کسی اور کم زخمی کو میرے ساتھ بھیج دیں، صالحہ نے کہا۔
تم پر اعتماد نہ ہوتا تو تمہارا سیکرٹ سروس میں شامل ہونا تو ایک طرف، تم اس کے قریب سے بھی نہ گزر سکتی۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارا چیف بغیر کسی اعتماد کے کسی کو سیکرٹ سروس میں شامل کر لیتا ہے؟ اور یہ بھی بتا دوں کہ میرے نزدیک تم میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر مکمل سیکرٹ سروس کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تمہارا چیف میری حالت زار پر رحم کھا کر اور مجھے ایک چھوٹا سا چیک دینے کی غرض سے مجھے تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہے۔ عمران نے کہا تو صالحہ سمیت سب بے اختیار ہنس پڑے۔